بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریشمی جوڑا، تحریر فرحانہ شاہین۔ نازی اور نازی کہاں مر گئی؟ کب سے پکار رہی ہوں، جواب کیوں نہیں دے رہی؟ اماں نے غصے سے کہا۔ اسی وقت نازی گھر میں داخل ہوتی دکھائی دی۔ کہاں گئی تھی؟ میں کب سے آوازیں دے رہی ہوں، اتنا نہیں کہ بھائی بیچارہ کام سے آیا ہے، بھوکا ہے، اس کے لیے روٹی ڈال دے، کبھی گھر بھی بیٹھ جایا کر۔ اماں یہ ساتھ والی باجی کے پاس گئی تھی، بلایا تھا انہوں نے۔ نازی نے جواب دیا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ اماں نے استفسار کیا۔ کچھ نہیں، کام تھا بس، نازی نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ سامنے بھائی بیٹھا تھا اور اسی میں عافیت تھی کہ بات کھول کر دی جائے، سو نازی نے وہی کیا، ورنہ ایسا طوفان بدتمیزی برپا ہوتا کہ خدا کی پناہ۔ اماں نے بھی باندھ کر چپ باندھ دی۔ نازی ایک معمولی نقوش والی سانولی سی لڑکی تھی۔ اصلی نام تو نازنین تھا، جو اماں نے اس کی پیدائش پر اپنی سیٹنی کی بیٹی کے نام سے متاثر ہو کر رکھ دیا تھا۔ ہے کاش امیروں جیسے نام انہی کسی قسمت بھی ساتھ لیے ہوتے۔ غربت کی وجہ سے اسکول کا منہ نہ دیکھ سکی، لیکن سلیقہ خوب تھا۔ اس سے بڑے دو بھائی تھے، ایک سفیدی کا کام کرتا تھا اور دوسرا رکشہ چلاتا تھا، مگر دونوں اپنی مرضی کے مالک تھے۔ دل چاہتا تو کام پر جاتے، ورنہ نہیں۔ کبھی شاز و نادر ہی اماں کو پیسے پکڑاتے تھے، جو اماں خاموشی سے رکھ لیتی۔ ان پیسوں سے گھر کا خرچ تقریباً ناممکن تھا، لیکن اماں ان کو کچھ نہیں کہتی تھی۔ ایک دو بار کہا تو خوب گرجے، گھر چھوڑ دینے کی دھمکی دے ڈالی۔ اماں نے اس کے بعد توبہ کر لی۔ باپ کو مرے کئی سال گزر گئے تھے۔ اماں کو ڈر تھا کہ اگر یہ دونوں بھی چھوڑ گئے تو ماں بیٹی کس کا منہ دیکھیں گی، سو چپ رہنے میں ہی عافیت تھی۔ کیسی بدقسمت ہوتی ہے وہ اولاد، جس کو ڈانٹنے سے اس کے والدین ڈرتے ہیں۔ نازی کا سلیقہ دیکھتے ہوئے محلے کی دو تین عورتیں اس کو گھر کا کوئی نہ کوئی کام جیسے کپڑے دھونا، برتن دھونا وغیرہ کہہ دیتی تھی، جس کے عوض کچھ پیسے بھی مل جاتے تھے۔ مگر اس کے دونوں بھائیوں کو جب اس کا پتہ چلا تو اس کا گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ جو رقم وہ اماں کو دیتے ہیں وہ دو وقت کے خرچ کے لیے کافی ہے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ بجلی کا بل اور گھر کا کرایہ پچھلے کئی ماہ سے نازی کے پیسوں سے ادا ہو رہے تھے۔ کچھ دن بعد جب اماں نے بل تھمایا اور مالک مکان تاریخ گزرنے کے بعد دروازے پہ آن دھمکا تو اتنا ہوا کہ نازی کو گھر سے نکلنے کی اجازت مل گئی، مگر اپنی نام نہاد غیرت کا بھرم رکھنے کو غسیلی آواز میں اعلان کر دیا کہ نازی نے کسی کے گھر کام کیا تو دیکھ لینا۔ اس لیے نازی اور اماں دونوں بھائیوں کے سامنے ایسی کسی بات سے گریز کرتی، اگرچہ ناواقف کوئی نہ تھا۔ نازی خوب دل لگا کر کام کرتی، جسے دیکھتے ہوئے ساتھ والی باجی نے اس کی نوکری پکی کر دی۔ نازی بچپن سے ہی بہت خوش مزاج اور حالات سے سمجھوتا کرنے والی طبیعت کی حامل تھی۔ وہ ہنستی جاتی، کام کرتی جاتی، باجی کا بھی دل لگا رہتا۔ کبھی سر دبا دیتی تو کوئی پھل کھانے کو 50 روپے اضافی مل جاتے۔ پھل تو کیا کھاتی، نازی وہ بھی لا کر اماں کے ہاتھ پر رکھ دیتی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا۔ ایک دن نازی نے اماں سے ایک عجیب بات کہی۔ اماں، مجھے ستاروں والا ریشمی جوڑا دلا دے۔ اماں نے اس بات پر ایسے اس کی طرف دیکھا مانو کوئی انہونی بات کہہ ڈالی۔ بات تھی بھی تو انہونی ہی، جس نے کبھی عید پر بھی نئے کپڑوں کی خواہش نہ کی، آج ریشمی جوڑے کی خواہش کہاں سے آن پڑی۔ تو نے کہاں دیکھ لیا ستاروں والا ریشمی جوڑا؟ اماں نے پوچھا۔ وہ ساتھ والی باجی کی بیٹی ہے نا مریم، اس نے لیا ہے، بڑا خوبصورت ہے اماں، جامنی رنگ کا، اس پر سنہرے ستارے لگے ہیں، بہت چمک رہے تھے، کہہ رہی تھی اپنی سہیلی کی شادی میں پہنے گی۔ نازی نے ایک ہی سانس میں سارا قصہ کہہ ڈالا۔ اماں نے اس وقت نازی کی آنکھوں میں وہی ستاروں جیسی چمک دیکھی تھی۔ اپنی بیٹی کی پہلی خواہش پر اماں کا دل کٹ کر رہ گیا۔ جس عمر میں لڑکیاں اپنے جہیز کی خریداری میں ہلکان ہوئی رہتی ہیں، اس میں وہ گھر چلانے کے لیے لوگوں کے کپڑے دھوتی تھی۔ اماں نے خود کو بہت بے بس پایا،
लेकिन गरीबों को कुछ महसूस करने का क्या हक? इनको तो बस हर सुबह एक जंग लड़नी होती है भूख के साथ। इनको ख्वाहिशों का गला घोंट कर जरूरतों की फिक्र करनी होती है। ऐसे में अगर दिल के आगे बेबस होकर नाजी ने छोड़े की ख्वाहिश कर दी तो अम्मा के दिल ने इसको मना करने की इजाजत न दी। अम्मा ने कहा, इस बार जो तनख्वाह मिलेगी इसमें से कुछ पैसे तुम बाजी के पास ही रखवा देना। इस बात पर नाजी खिल उठी और अम्मा को गले लगा लिया। जब तनख्वाह लेते हुए नाजी ने 300 रुपए बाजी को वापस किए तो बाजी ने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ नाजी? कुछ नहीं बाजी, बस आप ये पैसे संभाल कर रख लें, मुझे जब जरूरत होगी तब मांग लूंगी। नाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। बाजी ने कहा। इस बात को 3 महीने गुजर गए थे। नाजी अब तक कुल 750 रुपए जमा कर पाई थी, लेकिन इसकी जोड़े की ख्वाहिश जो की तो थी। इसके बड़े भाई ने कुछ अरसे से काम पर जाना तकरीबन बंद कर दिया था। 10 बजे उठता। इस वक्त नाजी बाजी के घर होती थी। फौरन घर आती और भाई को नाश्ता बनाकर देती। इसके बाद बाकी काम पूरे करती। शाम को जब वो सोने के लिए लेटती तो इसकी कमर में शदीद दर्द उठता, लेकिन इसे परवाह न थी। वो खुद को जामी रंग के रेशमी जोड़े में तसव्वुर करती और नींद की वादी में उतर जाती। एक सुबह जब भाई नाश्ते के लिए बैठा तो सिर्फ एक सूखी रोटी देखकर भड़क उठा। ये क्या है माँ, सूखी रोटी? तुझे पता भी है मुझसे नहीं खाई जाती रोटी नाश्ते में। उसने चारपाई से उठते हुए कहा। तो कहां से लाऊं पराठा तेरे लिए? घर में आटा है ना घी। तू भी इतने दिन से काम पर नहीं गया, तेरे भाई ने भी 1 हफ्ते से एक आना नहीं दिया, कहां से आएगा राशन? अम्मा ने इसको लताड़ा। तो ये नाजी क्या करती फिरती है सारा दिन कि कुछ नहीं कमाती? इसने गला फाड़ कर कहा। तुझे शर्म नहीं आती अपनी बहन के लिए ऐसी जुबान इस्तेमाल करते हुए? अम्मा ने चिल्ला कर कहा। 2 भाइयों के होते हुए भी वो घर घर जाती है काम करने, घर चलाने। तुम्हें क्या खबर वो खुद कुछ खाती है या नहीं? तुम्हें तो अपने ऐश की फिक्र है, जो जी में आए करते हो। ऐसे होते हैं बड़े भाई। अम्मा फट पड़ी और अपना सारा गुबार निकाल दिया। ये सुनने के बाद वो पैर पटकता कमरे की तरफ बढ़ गया और नाजी जो किसी काम से बाजी से छुट्टी लेकर घर आई थी और दरवाजे के पीछे ही ये सब बातें सुन चुकी थी, इन्हीं कदमों वापस लौट गई। इसने बाजी से 750 रुपए लेकर इनके छोटे बेटे को नुक्कड़ की दुकान से राशन लाने भेज दिया। घर आकर इसने खामोशी से भाई के लिए 2 पराठे बनाए और इसका नाश्ता कमरे में पहुंचा आई। इसके बाद वो मामूल के मुताबिक घर के दूसरे कामों में जुट गई, मानो कुछ हुआ ही नहीं। मगर रेशमी जोड़े की ख्वाहिश दिल के किसी कोने में घुटनों में सर दिए सिसकती रही।